اسے کہتے ہیں. وہ کیا پکار رہا ہے، آپ اس طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بات سمجھنا جی، وہ ایک جانور ہے، وہی ہے نا. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ انسین عالم غیب، یہ بھی حضور کے نور سے بنا. عالم غیب حضور کے نور سے بنا. اور یہ عالم شہادت جو آپ دیکھ رہے ہیں، عالم شہادت جو عالم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس عالم میں امریکہ بھی ہے، رشیا بھی ہے، یورپ بھی ہے، شمالی افریقہ بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، مصر بھی ہے، سودان بھی ہے، خرطوم بھی ہے، ہفت اقلیم بھی ہیں، بحر اٹلانٹک بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بحر اٹلانٹک، اٹلانٹک اوشن پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے؟ بہت اچھا ہے. تو ہم علم دین رکھنے والے، ہم کو یہ سب معلوم نہیں کہ بحر اٹلانٹک کیا ہے. وہ پوچھے گا بحر اٹلانٹک کیا ہے تو آپ نہیں جواب دیں گے. علم دین والے کو علم دنیا سے بھی آراستہ اگر ہونا نصیب ہو تو وہ زیادہ خدمت انجام دے سکتا ہے علم دین. تو عرض کر رہا تھا یہ ساری کائنات جس میں آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بحر و بر ہیں، ہفت اقلیم ہیں، اور انسانات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مسجدیں ہیں، مختلف ممالک ہیں، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں. یہ عالم شہادت، یہاں کیا کیا حسن نہیں ہے، اس عالم میں کیا کیا حسن نہیں ہے، کیا کیا شباب نہیں ہے، کیا بہار نہیں ہے، کون سی بہار یہاں نہیں ہے، کون سا حسن یہاں نہیں ہے، کون سا شباب یہاں نہیں ہے، کون سی دیدہ زیبی یہاں نہیں ہے، کون سی دل فریبی یہاں نہیں ہے، کون سی جاذبیت اس عالم میں نہیں ہے، کون سی دلکشی اس عالم میں نہیں ہے. اردو سمجھیں گے تو یہ الفاظ بھی سمجھیں گے. اردو سے غافل نہیں. اردو سیکھو، اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ. اللہ کے لیے اردو سے آپ غافل ہوں گے، اردو سے نابلد ہوتے چلے جائیں گے تو عربی علوم سے آپ کا رشتہ خود بخود کٹ جائے گا. دین سے آپ ناواقف ہو جائیں گے. آج وہ دن آ گیا ہے کہ فصیح اردو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ اور اگر اردو سے آپ ناواقف ہوں گے، اردو ہی زینہ ہے فارسی کا، اردو ہی زینہ ہے عربی کا، اردو ہی زینہ ہے فقہ اسلامی کا، اردو ہی زینہ ہے. اگر اردو نہیں سیکھیں گے تو عربی سیکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، فارسی علوم سیکھنا بہت مشکل ہو جائیں گے. لہذا میرے عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، اور کیا کہوں، بچوں، آپ حضرات براہ کرم اردو سیکھیں. اور میں بصد خلوص اور مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش کرتا ہوں ہمارے شاہ صاحب قبلہ عطاء العامری شاہ صاحب سے کہ وہ اس مد میں کچھ پیش قدمی کریں، اردو کے مراکز قائم کریں. اگر اردو صرف آپ سیکھ لیں گے تو آج عربی علوم کا ایک معتدی حصہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے. حدیثوں کے تراجم ہو چکے ہیں، تفسیروں کے تراجم ہو چکے ہیں، فقہ اسلامی کا وافر ذخیرہ اس اردو میں منتقل ہو چکا ہے. آج اردو سے ناواقف ہیں ہمارے بچے، ہماری نسلیں، تو وہ جو ذخیرہ ہمارے علماء نے بڑی محنتوں سے، بڑی کاوشوں سے عربی سے اردو میں منتقل کیا، وہ ذخیرہ کس کام کا؟ لہذا اس کے لیے اردو قائم کریں. اور ہمارے شاہ صاحب سے خصوصی درخواست ہے کہ اس کا انتظام فرمائیں. میں مدراس میں بھی بولتا رہتا ہوں، میرا یہ پیغام ہے کہ اردو کی خدمت کریں. بچوں کو اردو لکھنا پڑھنا سکھائیں.
آپ اس کے بعد انگریزی پڑھائیں، کنڑ پڑھائیں، تامل پڑھائیں، جو بھی زبان ہے، فرانسیسی زبان سکھائیں، جرمن زبان سکھائیں، آپ جو بھی زبان سکھانا چاہتے ہیں، ترکی زبان سکھائیں، اور کیا کیا زبانیں ہیں وہ سب زبانیں سکھائیں آپ، لیکن ساتھ ساتھ اردو لکھنا اور پڑھنا بچے کو سکھا دیں، اردو سمجھنا سکھا دیں، کہ یہ کام ضرور کریں. انشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب اس مد میں ضرور پیش قدمی فرمائیں گے. کرناٹک کے لیے ہمارے وراثت اللہ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کولار میں میری یہ بڑی خواہش ہے کہ عامر کلیمی اردو سینٹر قائم ہو. یہ اور شاہ صاحب اپنے پیمانے پر سوچیں گے، اپنے اعتبار سے سوچیں گے تو بہت اچھا کام انجام دیں گے. خیر، تو بندگان خدا، یہ کیا بھائی اردو کا قصہ نکال لیجیے. آج یہ وقت کی بہت اہم پکار ہے. اردو پڑھانے کے لیے نہ ماں باپ تیار ہیں، نہ بچے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جو ناظرہ پڑھاتی ہیں ہماری خواتین، ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اردو بھی پڑھائیں، لیکن خود ان کو کہاں پڑھنا آتا ہے. ایک میری خالہ بولو، کیا بولو، ماں بولو، وہ پڑھا رہی تھی، میں نے سنا پڑھ رہے 3 درخت، 3 درخت کو 3 درخت. تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا، آپ پڑھانے سے پہلے ذرا آپ خود پڑھ لیں تو پھر پڑھائیں. بہت اچھا. تو باہر کیف ناظرے کے ساتھ ساتھ اردو کی ضروری حد تک تعلیم، لکھنا پڑھنا اردو کا سکھایا جائے، یہ بہت ضروری ہے. معارف کی تعلیم بن کر کے یہ بات کرتے ہی سب کے چہرے اداس ہو گئے، کیونکہ بات سنیں گے تو ہم اونچی سنیں گے، بات سنیں گے تو اونچی سنیں گے، کام کچھ کرنا نہیں ہے، بات سننا ہے بس. تو بندگان خدا، سنو بھی، کرو بھی، بولو بھی. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور ہم جو بھی کرنے والا ہے اس کی قدر کرتے ہیں. شاہ صاحب ان کی زندگی انہوں نے وقف کر دی ہے، اسی لیے ہم ان کی قدر کرتے ہیں. علوم دینیہ کو عام کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، کیا ہے ان کی اتنی تعریف ہو رہی ہے. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، انہیں اس قابل جس نے بنایا ہے اس کی تعریف کر رہا ہوں. تو یہ کہ کام کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں دین کی، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، سنیت کی کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، دین متین کی کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، علوم دینیہ کی کیا خدمت انجام دے رہے ہیں. ہر ایک کا فرض ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. خیر جناب، اب یہ اصلاحی بیان ہو گیا، اب لوگ سو جائیں گے. آپ نہ سوئیں. پھر آ رہا ہوں میں اپنی تقریر کی طرف. جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، ذمہ داری دے دی ہے، شاہ صاحب کے حوالے کر دیا ہے کام میں نے، کہ عامر کلیمی اردو سینٹر بنے گا، ضرور بنے گا. میں اپنی طرف سے پوری خدمت، میں اپنی طرف سے، اپنے گھر بار کی طرف سے پورا تعاون دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. اور ہمارے جو وراثت اللہ شاہ صاحب وہ بھی تعاون دے رہے ہیں، کر رہے ہیں کام. تو خیر، عرض کر رہا تھا، یا ایھا النبی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، اے نبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تمہیں بھیجا ہے شاہد بنا کر. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں سنائیں، کس کی خبریں سنائیں؟ اپنی ہی خبریں سنائیں. حقیقت میں عالم غیب ان کے نور سے بنا ہوا ہے. ہر نبی انہی کی خبریں سنانے کے لیے آیا، اور خود میرا نبی اپنی ہی خبریں سنانے کے لیے آیا. یا ایھا النبی، عالم غیب میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے نبی کا ہے، اور پھر اس عالم شہادت میں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی میرے نبی کے نور سے بنا ہے. تو نبی کہیں ظاہر ہو جاتے ہیں، جہاں ظاہر ہو جاتے ہیں وہ خبر نہیں دیتے، وہاں تو ظاہر ہی ہیں. گرم ہو جائے. کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ عالم شہادت میں نبی ظاہر ہو جاتے ہیں، عالم غیب میں نبی چھپ جاتے ہیں.
یہ ان کے درشن کا عالم ہے، وہ ان کے چھپنے کا عالم ہے، چھپنے کا عالم عالم غیب ہے، درشن کا عالم دیدار کا عالم عالم شہادت ہے۔ اسی لیے عالم شہادت جب تک نہیں آیا تھا عالم غیب تھا، صرف عالم غیب تھا۔ جب عالم شہادت شروع ہو گیا اب عالم شہادت ہمیشہ کے لیے رہے گا، ابد الآباد تک رہے گا۔ کیوں کہ یہ دیدار مصطفیٰ کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، کیا باتاں رنگے، یہ کیا باتاں۔ ایک تقریر سنی، 2 3 4 5 15 تقریریں سنی، اب بھی میری تقریر نہیں سمجھ سکتے۔ قسمتوں کا گلہ کیجئے، کیا کیجئے؟ قسمتوں کا گلہ۔ کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ عالم شہادت، عالم شہادت میں نبی جلوہ نما ہیں، عالم غیب میں نبی پوشیدہ ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی چھپے بھی تو ان کی خبریں لوگوں تک پہنچ جائیں، نبی ظاہر ہو تو نبی تو ظاہر ہی ہیں۔ تو معلوم نہ ہوا اللہ اپنی مخلوق کو نبی سے غافل رکھنا نہیں چاہتا۔ تو عالم شہادت میں ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ نبی کے نور سے بنی ہے، مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے۔ تو ہر چیز جو عالم شہادت میں ہے اس چیز میں کس کا جلوہ ہے؟ اسی کا جلوہ ہے جس سے وہ چیز بنی ہے، اسی نور کا جلوہ ہے جس نور سے وہ چیز بنی ہے۔ تو بندگان خدا عالم شہادت میں حضور جلوہ گر ہیں، اس لیے اس عالم کی کوئی نبی خبر نہیں سناتا۔ مطلب یہ نکلا کہ اس سے پہلے کی جو باتیں تھیں وہ قابل تحسین و مبارکباد و آفرین نہیں تھیں، اسی لیے سبحان اللہ کہنے والی مخصوص شخصیتوں کی زبانیں حقائق ترجمان سے سبحان اللہ کا لفظ نہیں نکلا۔ اب نکل رہا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کچھ بات ہمارے قابل تو نے کہی ہے۔ شاہ صاحب نے تو سبحان اللہ ہمیشہ کہا، اللہ جزائے خیر دے انہیں، یہ ان کی زیادہ نوازی ہے، حوصلہ افزائی ہے، لیکن بعض زبانوں سے بڑی مشکل سے اب نکلا ہے سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس سے پہلے ٹھیک ہے، خیر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ عالم شہادت میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں نبی کو دکھا رہی ہیں، عالم غیب میں جو چیزیں ہیں وہ نبی کو چھپا رہی ہیں۔ تو نبی چھپتے ہیں تو خبریں دینی پڑتی ہیں، نبی جب نظر آ جاتے ہیں تو کوئی خبر نہیں، تو معلوم یہ ہوا نبی کی خبر دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی پیغمبر آ کے زمین کے تعلق سے نہیں کہتا کہ دیکھو یہ زمین ہے اسے زمین مانو، یہ آسمان ہے اسے آسمان مانو، یہ چاند ہے اسے چاند مانو، یہ بیل ہے اسے بیل مانو، یہ گلاب ہے اسے گلاب جانو، یہ گلزار ہے اسے گلزار مانو، یہ انسان ہے اسے انسان مانو، یہ کوالس کار ہے اسے کوالس کار مانو، اور یہ کولار کا شہر ہے اسے کولار کا شہر مانو، یہ مسجد ہے یہ مینار ہے اسے مینار مانو، یہ جو چل رہی ہے خنک ہوا اسے ہوا مانو، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اسے تالاب مانو، یہ جو نظر آ رہی ہے اسے جھیل مانو، یہ جو آ رہا ہے اب اس وقت پر اسے جو ہے رضا محمد مانو، یہ جو ہے